اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کی راہ جو گمراہ ہو گئے۔ ہدایت کہتے ہیں دلالۃ بلطف، لطف کے ساتھ رہنمائی کرنے کو ہدایت کہا گیا۔ بندوں کی زبانی اللہ کے دربار میں ہدایت کی دعا کرنے اور اس سے ہدایت مانگنے کی بندوں کو تلقین کی، کیونکہ ہدایت ہی انسان کے لیے دنیاوی و اخروی کامیابی اور بہبودی کا ضامن ہے۔ اگر ہدایت مل گئی سب سے بڑی اس کو نعمت مل گئی، اگر ہدایت سے انسان محروم رہا تو پھر وہ ہر خیر سے یقینی طور پر لازمی طور پر محروم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بندوں کو ہدایت مانگنے کی تلقین فرمائی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے۔ ہدایت یافتہ لوگ اس میں ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں حضرات مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک بات یہ فرمائی کہ اس سے مراد اخلاق فاضلہ ہے، اخلاق فاضلہ سے ہمیں متصف فرما، اخلاق فاضلہ سے ہمیں ہمکنار فرما۔ دوسری بات یہ فرمائی دین کے ہر معاملے اور دین کے ہر شعبے میں افراط اور تفریط ہوتی ہے، یا تو مبالغہ ہو جاتا ہے یا کوتاہی ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں ہی باتیں قابل مذمت ہے۔ حق یہ ہے دین کے ہر مسئلے میں اس کے اندر اعتدال ہو، اور یہ امت محمدیہ کا وصف ہے کہ جو افراط اور تفریط، کوتاہی اور غلو سے جو محفوظ ہے، اور جس کے اندر میانہ روی ہے، کہ اس امت کا یہ خصوصی وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو میانہ رو معتدل بنایا، جیسا کہ قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنائی۔ آیت کریمہ میں بھی گویا یہ کہا گیا ہمیں زندگی کے ہر مسئلے اور دین کے ہر حکم میں اعتدال کی ہمارے اندر صفت پیدا فرما، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی اہدنا الصراط المستقیم کے سلسلے میں کہ ذات عالی کے علاوہ ہر چیز سے اپنی توجہ ہٹا کر اللہ کے ذات عالی کی طرف کلی طور پر، مکمل طور پر متوجہ ہو جائے، اپنے دل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، اور اپنے توجہات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور غیر اللہ سے کلی طور پر انحراف کر لے۔ ایسا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کے ذبح کرنے کا حکم ہوا، اس کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسروں کے ہاتھ ذبح ہونے پر راضی ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے آپ کو سمندر میں جھونک دے، اس کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں چیر دیے جانے کا فیصلہ صادر ہوا، اس پر انہوں نے صبر کیا۔ تو یہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اللہ کے حکم کے اپنے آپ کو پابند کر دینا، یہ صراط المستقیم کی توجیہ کی گئی۔ ایک چوتھی بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی اہدنا الصراط المستقیم، کہ بندہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ مختلف احباب ہے جو مجھے راہ حق سے ہٹا کر الگ الگ راہوں پر لگا دینا چاہتے ہیں، جبکہ شیطان جو ایک دوسری ہی راہ پر مجھے ڈال دینا چاہتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے اندر غضب ہے، شہوت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یہ تمام بیماریاں ہیں۔ ان تمام بیماریوں اور ان تمام گمراہ کھائیوں سے مجھے بچا کر صحیح راستے پر مجھے ڈال دے۔ میری عقل کمزور، میری عمر بہت مختصر، اور اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر دینا بھی کوئی آسان نہیں، لہٰذا مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو اس طرح انسان کے سامنے زندگی کے ہر مسئلے میں کوئی راہ سے ہٹا دینے والی
گھاٹی اور راہ سے بھٹکا دینے والی کوئی منزل آتی ہے، لیکن اس موقع پر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ہدایت کی دعا کرے۔ ہدایت صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ لے اور نماز روزے کا پابند ہو جائے اور فرائض کو انجام دینے لگ جائے، بلکہ ہدایت کاملہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی کے ہر مسئلے میں صحیح رہنمائی ملے، عبادت کی راہ سے بھی، دینی اور دنیاوی ہر مسئلے میں اس کو صحیح رہنمائی ملے، یہ اصل ہدایت ہے۔ تو بندے کو یہ دعا کی تلقین کی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے میں رہنمائی فرما، ایسا سیدھا راستہ کہ جس میں نہ کوئی کجی ہو، نہ اونچ نیچ ہو، نہ کہیں ٹھوکر لگے اور نہ کہیں ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سیدھا راستہ شریعت کا راستہ ہے، یہ دین کا راستہ ہے، جو مکمل زندگی کا نظام حیات ہے، جو مکمل زندگی کا نظام عمل ہے، اور زندگی کے ہر گوشے اور ہر شعبے کے باب میں وہ ایک مکمل دستور حیات رکھتا ہے۔ اس پر چلتے رہنے سے فرد بھی اور جماعت بھی دونوں کے دونوں راہ حق پر چلتی ہے، دونوں کے دونوں راہ حق پر ہوتے ہیں، اور دینی اور دنیاوی ہر دو اعتبار سے انہیں کامیابی اور فلاح حاصل ہوتی ہے۔ آگے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ سورہ نساء میں صراحتاً تذکرہ فرمایا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار طبقے بتلائے، مقبولان بارگاہ الہی کے چار درجات بتلائے۔ سب سے پہلے من النبیین، انبیاء علیہ السلام، جو انسانوں میں سب سے اونچے اور سب سے اعلیٰ درجے پر فائز جماعت ہے، اور ان میں بھی سید الانبیاء آقا مدنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جن کی زندگی امت محمدیہ کے لیے اسوہ قرار دیا۔ تو پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا، اور دوسرا والصدیقین، کہ انبیاء علیہ السلام کے اور صدیقین کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوتا ہے، کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے اونچے درجے پر حضرات صدیق ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلانے بارگاہ الہی کے درجات میں دوسرے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ تیسرے درجے پر شہداء وہ حضرات کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ صالحین، کہ صالحین وہ لوگ شریعت کے صحیح پیروکار ہوتے ہیں اور اس کے صحیح معنی میں متبع ہوتے ہیں، کہ جو فرائض کا، واجبات کا، بلکہ سنن اور مستحبات کا اہتمام کرتے ہیں، جو تمام حرام، ناجائز، بلکہ جو مکروہات سے اجتناب کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم کی وضاحت فرما دی کہ یہ چار درجے کے لوگ ہیں جن پر انعام ہوا۔ اس سے بعض مفسرین نے یہ نقطہ نکالا کہ یہ جو اس درجے پر فائز ہوئے، یہ جو درجات انہیں حاصل ہوئے، اس میں بھی اللہ کی رہنمائی اور اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل ان کے ساتھ شامل حال رہا، تب وہ اس درجے پر پہنچے۔ تو گویا ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے کرم سے، اپنے انعام سے اس درجے پر پہنچا دے، یا اس راہ پر ہمیں بھی چلا دے۔ نعمت کے سلسلے میں کہا کہ نعمت کل ما یصل الی الخلق من النفع ودفع الضرر، کہ نعمت ہر وہ چیز کہ جس سے مخلوق کو فائدہ حاصل ہو اور مخلوق سے نقصان اور ضرر دور ہو، تو وہ نعمت ہے۔ اور نعمت کی تین قسمیں بتلائی، ایک وہ نعمت کہ جو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو، جیسے انسان کا پیدا ہونا اور انسان کو روزی ملنا۔ دوسرے جس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور واسطہ ہو، جیسے کوئی بندہ، کوئی شخص کسی نعمت کے حاصل ہونے میں سبب بنے، کہ کسی کی طرف سے مال ملے، کسی کی طرف سے کوئی اور دنیاوی فائدہ ملے۔ ظاہر ہے کہ اس میں اگر یہ واسطہ کسی مخلوق کا ہے، لیکن یہ بھی اصل نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ اور تیسرا نعمت کا درجہ یہ کہا کہ وہ نعمت کہ جو ہماری اپنی اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہو، جیسے آدمی کوئی نیک کام کرے اور اس پر اللہ کی طرف سے انعام حاصل ہو، تو یہاں پر یہ تیسری نعمت مراد لی گئی کہ انعمت علیہم، کہ وہ تیرے وہ بندے کہ جنہوں نے تیری اطاعت اور فرما برداری کی، اور اس اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں تو نے ان پر انعام فرمایا۔ یہاں پر جو مراد نعمت سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی نعمت، صراط الذین انعمت علیہم،
کہ ان لوگوں کے راستے کی ہمیں رہنمائی فرما جن پر تو نے انعام کیا۔ اس آیت کے ضمن میں کثیری نے صراط الذین انعمت علیہم کے تحت بڑی ہی اہم اور ایک نقطے کی بات یہ فرمائی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن پاک کا تذکرہ کیا نہ سنت نبوی کا تذکرہ کیا، بلکہ یہ کہا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ بات سامنے آ گئی کہ ہدایت کا راستہ وہ راستہ ہے جن پر انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہر زمانے میں چلتے چلے آئے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ ہمیں قرآن کا راستہ دکھا یا حدیث کا راستہ دکھا، اگرچہ قرآن کا راستہ بھی وہی راستہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا ہے، حدیث کا راستہ بھی وہی راستہ ہے جس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، لیکن اللہ نے یہ سب نہیں فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ اگر یوں قرآن کا راستہ کہہ دیا جاتا یا حدیث کا راستہ کہہ دیا جاتا، سنت کا راستہ کہہ دیا جاتا، تو ہر فرد اپنے طور پر قرآن سے ایک راستہ نکال لیتا، حدیث سے ایک راستہ اپنے طور پر متعین کر لیتا اور یوں راہ حق سے ہٹ جاتا۔ جیسا کہ آج کہ امت محمدیہ جس کے 73 فرقے ہوئے ہیں، اور ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم راہ حق پر ہے، ہم سیدھے راستے پر ہے، ہم قرآن پاک کی راہ پر چلتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو ہم نے اپنا آئیڈیل اور اسوہ بنایا ہے۔ ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم قرآن سے ہٹ کر ہمارا کوئی راستہ ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ حدیث سے ہٹ کر ہمارا کوئی راستہ ہے۔ ہر کسی کو اپنے قرآن پر چلنے اور ہر کسی کو حدیث کے لینے کا دعویٰ ہے، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے بموجب کہ 72 فرقے کہاں کے راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، صرف ایک جماعت ہے جو راہ اعتدال پر، راہ حق پر گامزن ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی ایک کا متعین کردہ لوگوں کا اپنے طور پر مفروضہ راستہ نہیں کہ جنہوں نے اپنے طور پر قرآن سے ایک راستہ اپنا لیا یا حدیث سے اپنے طور پر ایک راستہ متعین کر لیا اور اس کو کہہ دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، بلکہ کہا کہ انعمت علیہم وہ تمام بندوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی آقا مدنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ رہا ہے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے علاوہ صدیقین، شہداء، صالحین، عبادت کے طریقے اگرچہ الگ الگ رہے ہیں اور اس کے نہج الگ الگ رہے، لیکن سب کا اگر یوں دیکھا جائے تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کے حکم کی تعمیل میں سبھی کی ایک ہی راہ رہی ہے کہ اس سے خود بخود وہ راہیں جو بندوں نے اپنے طور پر نکال لیا ہے، جو گھڑ لیا ہے، چاہے وہ ان کا دعویٰ ہو کہ ہم نے قرآن سے یہ راستہ بنایا، حدیث سے یہ راستہ بنایا، اگر وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا جو متعینہ راستہ ہے، اختیار شدہ راستہ ہے، اس راستے سے ہٹ کر جو بھی راستہ ہوگا، چاہے اس کتنا ہی دعویٰ ہو کہ یہ قرآن کا راستہ ہے، حدیث کا راستہ ہے، تو تمام کے تمام راستے وہ گمراہ راستے ہو گئے، راہ حق سے ہٹے ہوئے راستے ہو گئے، غیر مستقیم راستے۔ پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کی راہ نہ چلا کہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کی راہ کہ جو راہ سے بھٹک گئے۔ اور غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت ساری احادیث آئی ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے، اور ضالین سے مراد نصارہ، عیسائی ہیں۔ یہ ولا الضالین عیسائی کہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ راہ حق سے ہٹ گئے۔ گمراہی کی دو راہیں ہوتی ہے کہ ایک وہ لوگ کہ جن کے سامنے حق واضح ہو گیا، جن کے سامنے تمام سچائی ظاہر ہو گئی اور جن کو حق کی معلومات ہو گئی ہوتی ہے، کہ ایک وہ لوگ کہ جن کے سامنے حق واضح ہو گیا، جن کے سامنے تمام سچائی ظاہر ہو گئی اور جن کو حق کی معلومات ہو گئی، لیکن صرف اپنی نفسانی خواہشات، حد دھرمی اور ضد کی وجہ سے اس حق کے ماننے سے انکار کر دیا۔ جیسے یہودی حق آنے کے بعد بھی حق کو نہ مانے، اپنے آپ کو حق کے حوالے نہ کرے، اور دوسرے کہ جن کے سامنے حق واضح نہ ہو، یعنی جو جہالت اور نادانی میں پڑے رہے اور لا علمی میں، گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ یہ نصارہ کی یہ کیفیت بتلائی جو حق سے محروم رہے اور جو جہالت کی آندھیوں میں اور جہالت کے اندھیروں میں اور نادانی اور ناسمجھی کے ٹاٹوپ تاریکیوں میں جو بھٹکتے ہیں۔ ایمان والوں کو یہ دونوں چیزوں سے حفاظت کی دعا کرنے کی تلقین کی کہ نہ وہ یہودیوں کی طرح کہ جنہوں نے ہدایت کو جان کر بھی اس کو نہیں اپنایا، کہ ان آیات میں ایجابی اور سلبی، مثبت اور منفی دونوں پہلو کا تذکرہ کیا، بندوں کے سامنے دونوں پہلو رکھے۔ سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کہ جن پر تیرا انعام ہوا، یہ ایجابی یا یہ مثبت پہلو ہے، اور دوسرے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین منفی پہلو ہے، یہ سلبی پہلو ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو ایک طرف سیدھے راہ کی رہنمائی بھی ضروری ہے اور غلط راہ سے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ دنیا میں انسان
بڑے بڑے علم کے ماہرین، بڑی سے بڑی معلومات رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ راہ حق سے بھٹک جاتے ہیں، وہ راہ حق سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں اپنے آپ کو وہ علم کا بڑا ماہر اور بڑا علمبردار اپنے آپ کو بتلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی راہ حق سے بھٹک جاتے ہیں۔ بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے جہالت، ناخواندگی اور نا علمی کے دلدل میں پھنسا ہوتا ہے اور نادانی کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ کر دیا ہے کہ کون لوگ ہدایت یافتہ ہے، وہیں پر جو گمراہ ہونے والے انسان ہیں ان کو ابھی مختصراً بہت ہی جامع انداز میں اللہ نے تذکرہ فرما دیا۔ گمراہ ہونے والوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک علم کا جنہیں زوم ہوتا ہے، بڑے علم داں ہوتے ہیں، سب کچھ معلومات رکھتے ہیں، لیکن اپنی انانیت، اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی حق کے ماننے اور حق کے تسلیم کرنے میں ان کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی کہاں کہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔ جبکہ انسانوں کی ایک دوسری جماعت ہوتی ہے کہ جو نادانی، جہالت اور ناخواندگی، ناواقفیت کے دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں، جہالت کی تاریک وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں اور وہ حق سے ہی ناواقف ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کیفیتوں سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی دعا کرنے کی بندوں کو تلقین کی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت عطا فرما، وہ ہدایت جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی، اور گمراہی سے اللہ ہماری اور امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔